بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوگواران جمہوریت جنگ اخبار میں حامد میر کا شائع ہونے والا کالم لکھتے ہیں کہ 27 نومبر کی شام 8 بجے کے قریب ایک وکیل دوست کا میسج ملا۔ انہوں نے ایک تصویر بھیجی تھی اور بتایا کہ اس شخص کا نام شفیق خان ہے۔ یہ 26 نومبر کو جناح ایونیو اسلام آباد میں فائرنگ میں شہید ہو گیا ہے۔ اس کی ڈیڈ باڈی پیمز ہاسپٹل میں پڑی ہے۔ شفیق کا بھائی عتیق ڈیڈ باڈی لینے آیا ہے، لیکن اسے ڈیڈ باڈی نہیں دی جا رہی۔ وکیل صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ شفیق کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ شفیق کی تصویر دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ یہ وہی شخص ہے جو 26 نومبر کو سپہر 3 بجے کے قریب جناح ایونیو پر چینا چوک سے آگے آنسو گیس کی شیلنگ اور فائرنگ کے دوران بار بار مجھے پانی کی بوتل پکڑاتا تھا تاکہ میں پانی کے چھینٹوں سے آنکھوں کی جلن کم کر سکوں۔ میں نے ایک ساتھی سے رابطہ کیا جو آسانی سے پیمز میں داخل ہو سکتا تھا۔ اس کو شفیق کی تصویر بھیجی اور پوچھا کہ کیا اس شخص کی ڈیڈ باڈی پیمز میں موجود ہے۔ اس نوجوان ساتھی نے تھوڑی ہی دیر میں مجھے شفیق سمیت 3 افراد کی ڈیڈ باڈیز کی ویڈیو بھجوا دی اور بتایا کہ اس شخص کا پورا نام شفیق خان لنڈ ہے اور یہ ڈیرہ غازی خان سے تحریک انصاف کے احتجاج میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ ساتھی نے بتایا کہ ہاسپٹل میں ڈیڈ باڈی تو موجود ہے، لیکن ہاسپٹل کا عملہ ڈیڈ باڈی کی موجودگی سے انکاری ہے، کیونکہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے دعویٰ کر دیا ہے کہ 26 نومبر کی کریک ڈاؤن میں تحریک انصاف کا کوئی کارکن بھی جان سے نہیں گیا۔ حکومت کے وزراء ایک طرف تو تحریک انصاف کو ڈی چوک سے دم دبا کر بھاگنے کے طعنے دے رہے تھے اور دوسری طرف تحریک انصاف کے شہید کارکنوں کی لاشیں چھپا رہے تھے۔ 27 نومبر کو پیمز اور پولی کلینک نے باقاعدہ بیانات جاری کیے اور ان اطلاعات کی تردید کی کہ دونوں ہاسپٹلز میں 26 نومبر کے فائرنگ سے کسی مرنے والے کی لاش موجود ہے۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ ایک طرف پیمز کی انتظامیہ سے بیان جاری کروایا گیا کہ ان کے پاس کوئی لاش نہیں، دوسری طرف پیمز کی انتظامیہ نے مردان سے تحریک انصاف کے کارکن صدر علی کا 26 نومبر کو رات 8:30 بجے ڈیڈ سرٹیفکیٹ جاری کیا، جس میں موت کی وجہ فائرنگ قرار دی گئی۔ 26 نومبر کو پولی کلینک نے بھی ایبٹ آباد سے تحریک انصاف کے کارکن مبین اورنگزیب کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا، جس میں موت کی وجہ گن شاٹ لکھی گئی۔ اسی ہاسپٹل نے 26 نومبر کو مری کے انیس شہزاد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا، جس کے مطابق وہ گن شاٹ سے مارا گیا۔ 26 نومبر کو تحریک انصاف کے ان تینوں کارکنوں کے ڈیتھ سرٹیفکیٹس جاری کرنے والے ہاسپٹلز نے 27 نومبر کو دعویٰ کیا کہ ان کے پاس 26 نومبر کے فائرنگ کے زخمی تو آئے، لیکن کسی کی موت واقع نہیں ہوئی۔ تحریک انصاف کے کچھ ایسے کارکن بھی تھے جو 26 نومبر کی رات 11 بجے کے بعد شروع ہونے والے کریک ڈاؤن میں مارے گئے، لیکن ان کے ساتھی لاشیں اٹھا کر لے گئے۔ شفیق خان لنڈ کی لاش پیمز میں موجود تھی، لیکن اس کے بھائی کو کہا گیا کہ ہمارے پاس لاش ہی نہیں۔ جب اس نے منت سماجت کی اور یقین دلایا کہ وہ بھائی کی لاش پر کوئی شور نہیں مچائے گا، کسی کے خلاف مقدمے کی درخواست نہیں دے گا، تو 28 نومبر کو اسے کہا گیا کہ کل آنا۔ 29 نومبر کو شفیق خان لنڈ کا جسد خاکی عتیق کے حوالے کر دیا گیا اور اگلے دن مرحوم کو ڈیرہ غازی خان میں دفن کیا گیا۔ یہ مظلوم پاکستانی رات کی تاریکی میں نہیں بلکہ دن کی روشنی میں قتل ہوا۔ 3 دن تک اس کی لاش کو چھپائے رکھنے والے طاقتور لوگ اندر سے انتہائی خوف زدہ تھے۔ اسی خوف کے باعث ایک صحافی مطیع اللہ جان کو گرفتار کر کے ان پر جھوٹا مقدمہ قائم کیا گیا۔ ان کا اصل جرم بھی یہی تھا کہ وہ 26 نومبر کی فائرنگ میں مرنے والوں کے متعلق تفصیلات اکٹھی کر رہے تھے۔ انہیں منشیات کے مقدمے میں ملوث کیا گیا۔ ان کے خلاف مقدمہ سب صحافیوں کے لیے پیغام تھا کہ 26 نومبر کو قتل ہونے والوں کی لاشیں تلاش مت کرو۔ مطیع اللہ جان عدالت کے ذریعے رہا ہو چکے، لیکن ان کے خلاف جھوٹے مقدمے نے بہت سے چہروں کو بے نقاب کر دیا۔ ایک صحافی پر جھوٹ کا شاہکار مقدمہ قائم ہو سکتا ہے تو بلوچستان، سندھ، کے پی کے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے دور دراز علاقوں میں صحافیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا۔ اگر اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے غیر مسلح مظاہرین پر گولیاں برسائی جا سکتی ہیں،
تو بلوچستان اور KPK میں کیا کیا مظالم ہوتے ہوں گے۔ حکومتی وزراء کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف ایک انتشاری ٹولہ ہے جس نے اسلام آباد پر حملہ کیا۔ رینجرز کے 3 اہلکاروں کی ہلاکت کا الزام تحریک انصاف پر لگایا گیا ہے۔ ان 3 اہلکاروں کی موت بھی افسوسناک ہے، تاہم سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے کارکن تو گولیوں کا شکار ہوئے، لیکن رینجرز والوں کو گولیاں کیوں نہ لگیں؟ یقیناً مظاہرین نے ڈنڈے اٹھا رکھے تھے، ان کے پاس میں نے خلیلیں بھی دیکھیں اور انہوں نے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا، لیکن میں نے کسی کے پاس آتشی اسلحہ نہیں دیکھا۔ اسلام آباد کے جناح ایونیو پر بہت سے کیمرے نصب ہیں، ان کیمروں کو مظاہرین کے ہاتھوں میں بندوقیں کیوں نظر نہیں آئیں؟ جو غلطی تحریک انصاف نے 9 مئی 2023 کو کی تھی، وہی غلطی حکومت نے 26 نومبر 2024 کو کر دی۔ 9 مئی والوں کا احتساب موجودہ حکومت کر رہی ہے، 26 نومبر کا حساب آج نہیں تو کل ضرور ہوگا۔ 26 نومبر کے کریک ڈاؤن کا سب سے زیادہ فائدہ ریاست دشمن کالعدم تنظیموں کو ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر ان تنظیموں کے بیانیے کو پذیرائی ملنے لگی ہے۔ حکمران ہمیں اسٹاک مارکیٹ کی تیزی پر خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ کے اوپر نیچے ہونے سے عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اسٹاک مارکیٹ میں تیزی سے حکومت اتنی مطمئن ہوتی تو پھر اسلام آباد میں لاشوں کو چھپاتی اور نہ ایک صحافی پر جھوٹا مقدمہ بناتی۔ صرف سوگوارانہ جمہوریت نہیں بننا بلکہ اس جمہوریت کو مرنے سے بچانا ہے۔ جمہوریت نہ بچی تو پاکستان کا بچنا مشکل ہے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔